دسمبر کی سرد راتیں تھیں اور رات کے سناٹے میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سبھی اپنے اپنے گرم بستر میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں اس خاموشی کو صرف دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک اور سونیا کی مدھم سی سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں چھوٹا سا بیڈ تھا، جس کے دائیں طرف جائے نماز بچھائے وہ نماز پڑھ کر اب دعا کے لیے بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے۔ سرمئی اسکارف کے ہالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، جیسے چاندنی رات میں کوئی خوبصورت پھول کھل رہا ہو۔ آنکھیں بند تھیں، جن سے گرم سیال نکلتا چہرہ بھگو رہا تھا۔ لب ہل رہے تھے اور دل سے نکلتی دعائیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہر چیز سے بے خبر تھی، بس اپنے رب کے سامنے بیٹھی اس نے اپنے دکھ اور درد بیان کر رہی تھی۔ سونیا کی ماں کی وفات کو 10 سال گزر چکے تھے اور باپ نے خاندان والوں کے کہنے پر دوسری شادی کر لی تھی۔ سونیا کے چچا اور چچی جان خود اس کے بابا جان کی دوسری شادی کروائی تھی۔ وہ انہیں تنہا نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، کیونکہ سونیا کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے بابا جان تنہا رہ رہ کر بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ ایسے میں سبھی کو ان کی تنہائی دور کرنے کا ایک یہی حل نظر آیا تھا۔ سونیا ابرار والد شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کے چچا اور چچی نے اس کے والد کو پورا یقین دلایا تھا کہ وہ سونیا ابرار کا خیال اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ سونیا کی چچی نجمہ بیگم اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں، اس کی ہر چیز کا خود خیال رکھتی تھیں۔ یہی حال اس کے چچا افضل صاحب کا تھا۔ وہ جب بھی گھر واپس آتے سونیا کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو ضرور لے کر آتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے، مگر ان سب کے درمیان جو بات سونیا کے لیے تکلیف کا سبب بنتی تھی وہ اس کے چچا افضل صاحب کے اکلوتے بیٹے کا رویہ تھا۔ عبید افضل بہت ضدی لڑکا تھا۔ اسے لگتا تھا سونیا کی موجودگی سے اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اس کے والدین اسے اکلوتی اولاد کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے اور اسے ان سب کی وجہ سونیا ابرار لگتی تھی، جس پر وہ مختلف طریقوں سے سونیا کو تکلیف دیتا تھا اور اسے ڈرا کر رکھتا تھا۔ سونیا ابرار عبید افضل کی شکایت صرف اپنے رب سے لگاتی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی کر رہی تھی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سونیا کی شکایت کرتے لب ساکت ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں گھبرا کر کھلیں اور دل بے قابو ہوتا دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ منہ پر پھیرتے دعا ختم کی، ٹھیک سے اسکارف کو سنبھالا، خود کو مضبوط کرتی کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے عبید افضل کھڑا تھا۔ عبید افضل اس کا فرسٹ کزن تھا، اس کے چچا کا اکلوتا بیٹا، 24 سال کا ایک روبدار اور سخت گیر انسان تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی سختی تھی کہ سونیا ہمیشہ اس سے نظریں جھکا کر بات کرتی تھی۔ سونیا ابرار کو عبید افضل سے خوف آتا تھا، اسی لیے وہ کبھی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاتی تھی۔ وہ جو موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کھڑا تھا، دروازہ کھلنے پر سامنے دیکھنے لگا، پھر لاپرواہی سے بولا، فوراً سے کچن میں جاؤ اور میرے لیے ایک اچھی سی کافی بنا کر لاؤ۔ ٹیسٹ زبردست ہونا چاہیے، اگر نہ ہوا تو دوبارہ بنانی پڑے گی۔ اوکے، اب جاؤ اور 10 منٹ میں میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ اگر دیر ہوئی تو تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سونیا میری جان، ذرا جلدی کرنا، مجھے غصہ مت دلانا۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ عبید ایک سائڈ سے مسکراتا اس کے گال کو چھوتا۔ یہ کہہ کر وہ یوں پلٹ گیا جیسے اسے جواب سننے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کی نظریں عبید افضل کی پشت پر ٹک گئیں۔ دل میں درد کا طوفان اٹھا، مگر اس کے چہرے پر کمال ضبط کا سایہ تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے اس نے اس کا لمس مٹانا چاہا، مگر پھر بھی نہ لمس مٹا سکی نہ ضبط رکھ سکی۔ اس کا ضبط ٹوٹا تو چہرہ بھیگنے لگا۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔
کچن میں داخل ہو کر اس نے کافی کے لیے سامان شیلف پر رکھا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں نم تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سونیا کی خوبصورتی کے چرچے پورے خاندان میں تھے۔ بڑی بڑی گول سی آنکھیں جن کا رنگ کانچ کی طرح سنہری تھا، باریک گلابی ہونٹ، لمبے گھنے سیاہ بال اور دودھ جیسا صاف رنگ اس کی دلکشی کو اور بڑھاتے تھے۔ لیکن یہ خوبصورتی اس کے لیے رحمت کے بجائے عذاب بن چکی تھی، کیونکہ عبید افضل اسے ایک خوبصورت چیز سمجھ کر اپنے حکموں کے نیچے دبائے رکھتا تھا۔ وہ اسے کسی کے سامنے نہ جانے دیتا۔ وہ بھی اسکول جاتی تھی اور اسکول بھی عبید افضل کے اشاروں پر جاتی تھی۔ وہ اتنی سی عمر میں سخت حجاب کرتی تھی، گھر سے نکلتے ہی نقاب کرنا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ اگر وہ ایسے نہ کرتی تو عبید افضل غصے میں آ کر اسے اذیت دیتا تھا۔ چند منٹوں میں سونیا ابرار نے کافی کا مگ ٹرے میں رکھا اور عبید افضل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکی سی دستک دی جس پر دوسری طرف سے یس کہا گیا۔ خود کو حوصلے دیتی اندر داخل ہونے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی نظر نے سامنے عبید افضل کو صوفے پر نیم دراز دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور ٹی وی اسکرین پر کوئی شو چل رہا تھا۔ نظر موبائل پر تھی پھر بھی اس کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ سونیا نے دھیرے سے کہا، عبید بھائی، کافی لے آئی ہوں۔ عبید افضل نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ اسے یوں دیکھ عبید افضل کو ہر بار کی طرح مزہ آنے لگا تھا۔ تبھی وہ مصنوعی غصہ چہرے پر سجاتا بولا، اتنی دیر لگا دی ایک کافی بنانے میں؟ میں نے کہا تھا نا 10 منٹ، مگر تمہیں بات سمجھ نہیں آتے۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، سدھر جاؤ ورنہ۔ ہر بار کی طرح اس نے ادھوری بات چھوڑی۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل کھڑی لڑکی اس کے ورنہ کا مطلب اچھے سے سمجھتی ہے۔ سونیا نے سر جھکا کر کافی کے ساتھ ٹرے بھی میز پر رکھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ جب عبید افضل نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج میں زیادہ غصے میں نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو تم یہاں میری نوکرانی ہو اور نوکرانیوں کو ان کے کام وقت پر کرنے چاہیے۔ اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، اور خبردار جو کسی کو کچھ بتایا تو۔ آخر میں وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ سونیا ابرار کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے اپنے جذبات کو دبائے رکھا اور اس کی اجازت ملتے ہی وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر وہ جانتی تھی کہ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سونیا ابرار نے دروازہ بند کیا اور جائے نماز پر گر کر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ وہ دعا کرنے لگی کہ اللہ اسے اس قید سے آزاد کر دے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ماں کا سایہ اٹھنے کے بعد باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ چچا کے گھر اس کی زندگی شہزادیوں کی طرح ہوتی تھی، جب تک عبید افضل گھر نہ ہو، مگر جیسے ہی وہ گھر آتا اس کی زندگی نوکرانیوں سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ عبید افضل کی سخت طبیعت اور ظالمانہ رویہ اسے ہر روز توڑ دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ صبر کا دامن تھامے رہتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں کمال صبر تھا اس کے پاس، شاید اس لیے کہ اس کے پاس ماں باپ نہیں تھے۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی، جائے نماز پر جھکی سونیا ابرار کی کانپتے ہوا وجود اور سناٹے میں اس کی ہچکیاں اس کے اپنے دل کو چھلی کر رہی تھی۔ باہر چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جو اس کے آنسوؤں کو موتیوں کی مانند چمکا رہی تھی۔ یہ لڑکی جس کی عمر صرف 15 سال تھی، اپنی زندگی کے سب سے مشکل دن گزار رہی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وجہ اس کے چچا جان اور چچی جان کی اس پر بہت سے احسانات تھے جن کو وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ جائے نماز پر لیٹے لیٹے ہی وہ سو چکی تھی۔
یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو یوں ہی سو جاتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ نجمہ بیگم کے پکارنے پر کھلی تھی، جو اس کے پاس ہی بیٹھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری جان، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں پریشانی واضح تھی، جیسے محسوس کر کے سونیا ابرار اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چچی جان، میں نماز پڑھ کر یوں ہی اللہ جی سے باتیں کرتے کرتے ہی سو گئی، پتہ نہیں چلا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اسی لیے سچ بھی بتا دیا اور راز بھی رکھ لیا۔ نجمہ بیگم مسکرا دی اور بولی، میرا بچہ، اس طرح تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے خیال کیا کرو۔ اب اٹھو اور جا کر فریش ہو جاؤ، تمہاری چچا جان ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی۔ سونیا ابرار اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے یونیفارم لیے فریش ہونے گئی۔ کچھ ہی دیر تک وہ اسکول کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بیگ لیے وہ نیچے گئی تھی، جہاں چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر، جس کے گرد 4 کرسیاں تھیں، ان میں سے ایک طرف سربراہی کرسی پر اس کے چچا جان بیٹھے تھے، دوسری طرف عبید افضل جو اسے غصے سے گھور رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا سونیا ابرار کو ڈرا چکا تھا، جس پر وہ تیزی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری بچی آج لیٹ کیوں ہو گئی ہے؟ افضل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ وہ چچا جان، رات دیر سے سوئی تھی تو؟ کیوں میری جان، دیر سے کیوں سوئی تھی؟ اس کی بات کاٹ کر نجمہ بیگم نے پوچھا۔ اس سے کوئی گھر کا کام نہ کرواتی تھی، بس وہ چھوٹے چھوٹے کام خود ضد کر کے کرتی تھی، تو وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ سونیا ابرار نے نجمہ بیگم کے سوال پر چور نظروں سے عبید افضل کو دیکھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جلدی سے سونیا ابرار نظروں کا رخ پھیر چکی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی چچی جان، اس نے تیزی سے بہانہ بنایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے ناشتہ کرنے کے بعد افضل صاحب جب فارغ ہو چکے تو سونیا ابرار کو خود اسکول چھوڑنے جاتے تھے اور خود ہی لینے جاتے۔ وہ ایک مارکیٹ میں اپنے کپڑے کی دکان چلاتے تھے، جس سے ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ سونیا کو اسکول چھوڑ کر وہ دکان پر چلے جاتے، اور پھر جس وقت سونیا کی چھٹی کا وقت ہوتا، اسی وقت لنچ بریک لے کر پہلے اسے پک کرتے، پھر گھر پہنچ کر اس کے ساتھ ہی لنچ کرتے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ جبکہ عبید افضل کالج سے فری ہوا تھا، اب اس کے رزلٹ تک وہ فری ہی تھا، اسی لیے افضل صاحب کئی بار اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جانے کی بات کر چکے تھے، جسے وہ سرے سے ہی انسنا کر رہا تھا۔ سنو عبید، آج دکان پر ضرور چکر لگانا، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے جانا ہے، تو تمہارا وہاں ہونا اچھا ہوگا۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر بولے تھے، جس پر عبید افضل کا ہاتھ رکا تھا۔ منہ کھلا رہ گیا۔ بابا، میں آج اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہا ہوں، وہ تیزی سے بولا تھا۔ خبردار عبید، جو تم نے منع کیا تو۔ اس کی بات پر غصے سے بولے اور بغیر اس کا جواب سنے چلے گئے تھے۔ پیچھے وہ غصے سے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھا تھا۔ عبید، یوں نہ کیا کرو، نجمہ بیگم نے سمجھانا چاہا، مگر سن کون رہا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ پیچھے انہوں نے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی۔ عبید افضل دوپہر تک دکان پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا، تبھی ورکرز پر بات بات پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر اس کے باپ کو اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو وہ اس کی بری طرح سے کلاس لیں گے، مگر وہ تو سدا کلا پرواہ انسان تھا۔ اسے کسی سے کیا تھا جو وہ کسی کی پرواہ کرتا؟ شام ہونے کو تھی، مگر افضل صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا، جس پر عبید کا غصہ حد سے گزر چکا تھا۔ 7 بجے تک بغیر کسی کو بتائے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے، فلم دیکھ کر وہ 12 بجے تک گھر پہنچا۔ اس دوران اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے پریشان نہ کرے۔ گھر پہنچتے ہی اسے شدت سے کافی کی طلب ہوئی، جس پر اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنے قدم اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف کیے، وہ دبے قدموں چل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت اس کے بابا کو اس کے آنے کی خبر ملے۔ اس کی کلاس لگے۔ سونیا ابرار کے کمرے تک پہنچا، پھر ایک نظر ادھر ادھر تک گھماتے اس نے دروازے پر دستک دینی شروع کی۔ سونیا، جو شاید سو چکی تھی، اس وقت دستک ہوتی محسوس کر کے جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس نے سختی سے لحاف کو جکڑا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ جب کافی دیر تک
دستک ہوتی رہی تو وہ اٹھ کر دروازے تک گئی۔ بہت ہمت کر کے اس نے دروازہ کھولا تھا، جس کے کھلتے دیکھ عبید افضل نے دروازے کو دھکا دیا۔ سونیا ابرار لڑ کھڑا کر زمیں بوس ہوئی تھی۔ عبید افضل اس کو گرتا دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلاتا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اتنی دیر کیوں لگا تھی دروازہ کھولنے میں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں سو رہی تھی، بہت مشکل سے اس نے اپنی بات کہی تھی۔ ارے میری پیاری سی سونی جانی سو رہی تھی؟ مطلب میں نے نیند خراب کر دی؟ وہ مصنوعی افسوس کے تاثرات چہرے پر سجائے بولا تھا۔ سونیا نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے آنسو اندر اتارنا چاہتی تھی، مگر عبید کی موجودگی کے خوف سے اس کا ضبط ہمیشہ کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اٹھو اور جا کر مزیدار سی کافی بنا کر لاؤ اور مجھے میرے کمرے میں دینا، میں جا رہا ہوں۔ اور ہاں، صبح جلدی ناشتے کے لیے اٹھا کرو۔ میری ماں تمہارے باپ کی غلام نہیں ہے جو تمہارے لیے ٹرے سجاتی پھرے، مفت خور کہیں گی۔ غصے سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سونیا نے کافی تیار کر کے کچھ ہی دیر عبید کو اس کے کمرے میں دے دی تھی۔ آج عبید نے اسے کچھ اور نہیں کہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے عبید افضل کی کہی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آتی سو چکی تھی کہ صبح جلدی اٹھ جایا کرے گی تاکہ چچی جان کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مدد کر سکے۔ یہی سوچتے وہ سو چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے جائے نماز کو طے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی نمایاں تھی۔ فجر کی نماز کے بعد معمول کے مطابق اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی اور اپنے مرحوم ماں کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی، اور پھر اپنا بھیگا چہرہ صاف کر کے باہر نکلی، کچن میں جا کر آٹا گوندنے لگی۔ چچی جان کے آنے سے پہلے وہ کافی حد تک تیاری کرنا چاہتی تھی اور وہ کافی چیزیں سمیٹ چکی تھی۔ جب نجمہ بیگم کچن میں آئیں تو کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ حیران رہ گئیں اور اس سے پوچھنے لگیں کہ وہ کیوں یوں صبح سے ہی کچن میں آ گئی۔ اسے تو اسکول جانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جس پر وہ مسکرا دی۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ سر پر حجاب اوڑھے، آنکھوں میں نیند کی کمی شدت سے دکھائی دے رہی تھی۔ سونی میری جان، تم سکون سے سویا کرو، میں ہوں نا بیٹے، وہ اس کو ساتھ لگائے بولی تھی۔ نہیں چچی جان، میں خوش ہوتی ہوں آپ کے ساتھ کام کر کے، وہ مسکرا کر بولتی سکون کی تلاش کے لیے ناشتہ بنانے لگی، اور کچھ ہی دیر میں وہ نجمہ بیگم کے ساتھ ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ کچن میں ہلکی ہلکی چولہے کی آواز اور ناشتے کی خوشبو نے ماحول کو بیدار کر دیا تھا۔ سونیا نے چائے کی کیتلی لے جا کر میز پر رکھی تھی، جبکہ نجمہ بیگم نے انڈے تلنے شروع کیے تھے، اور پراٹھوں کے لیے گوندا آٹا سونیا نے ابرار چولہے کے قریب رکھا اور پیڑے کرنے لگی۔ نجمہ بیگم تو صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کو دیکھتے وہ مسکرا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے، مگر اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ آج اسے بھی معلوم تھا کہ ناشتہ تیار کرنے کے بعد بھی عبید افضل کسی نہ کسی میں خامی ڈھونڈ کر اسے تنقید کا نشانہ ضرور بنائے گا۔ یوں اس کی عزت نفس محفوظ نہیں رہے گی، مگر وہ کیا کرتی، وہ مجبور تھی۔ کسی سے کچھ کہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر عبید افضل پہلے سے موجود تھے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک کڑواہٹ بھرا اظہار تھا۔ چچا اخبار کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ ان کی عادت تھی ناشتے سے پہلے اخبار کا جائزہ ضرور لیتے تھے۔ افضل صاحب، آپ کو پتہ ہے آج ناشتہ ہماری چھوٹی سی گڑیا نے بنایا ہے؟ چچی جان نے محبت باش نظروں سے سونیا ابرار کو دیکھتے کہا تھا۔ ان کے بتانے پر افضل صاحب کے چہرے پر پھیلے حیرت اور پھر خوشی کے تاثرات چھائے تھے، جبکہ عبید افضل کا چہرہ کڑوے کریلے کی طرح ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی گڑیا، ہاں، دودھ پیتی ہے فیڈر میں، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سونی، تم نے کیوں ناشتہ بنایا بیٹا؟ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان سب چیزوں کی، ابھی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ محبت اور فکر سے بولے تھے۔ چچا جان، یہ تو میرا گھر ہے نا، تو پھر بس اسی لیے مجھے کام کر کے خوشی ہوتی ہے
وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ عبید نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسکول چلی گئی۔ جب واپس آئی تو کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اپنے بیڈ پر بیٹھے عبید افضل پر گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے بیگ پر اپنی پکڑ مضبوط کی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی بیگ کرسی پر رکھا۔ تب تک عبید افضل اٹھ کر اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ یہ صبح بڑا مسکرایا جا رہا تھا، میرے سامنے تو آنسو ہی اندر نہیں جاتے تمہارے۔ کچھ اور نہ ملا تو اس نے اس کے مسکرانے پر ہی طنز شروع کر دیا۔ میری اجازت کے بغیر تم مسکرا بھی نہیں سکتی، سنا ہے تم نے؟ وہ اس کی کلائی سختی سے پکڑے بولا تھا، جس پر وہ شدت سے رو دی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر عبید افضل کو نہ جانے کیوں اپنے اندر تکلیف اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ سختی سے بولا، رونا بند کرو۔ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ تم میری وجہ سے رو رہی ہو تو جانتی ہو نا کہ میں کیا کروں گا۔ عبید اسے ہمیشہ ایسے ہی خوفزدہ کرتا تھا۔ وہ اپنے مرنے کی دعا کرتی تھی۔ جب سے ماں کا سایہ اس کی زندگی سے اٹھا تھا، اس کی زندگی بہت بدترین ہو گئی تھی۔ اس کا لگتا تھا کہ جینے کا اب کوئی مقصد نہیں رہا۔ اگر نماز میں وہ اپنی موت مانگتی تھی۔ اتنی ذلت بھری زندگی کے بارے میں تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ 10 سال سے چاچو کے ساتھ رہ رہی تھی، جہاں محبت تو ملی لیکن عبید افضل کے زیر سایہ سوائے ذلت کے اسے اور کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ عبید افضل کے طعنے اور طنزیہ گفتگو، اس کا حکمیہ رویہ اس کو اندر ہی اندر توڑ رہا تھا، مگر وہ سر جھکائے اور عبید کی بات سن لیتی تھی۔ ماں باپ کا جانا اسے مکمل طور پر ختم کر چکا تھا، اور رہی صحیح کسر عبید افضل کے رویے نے پوری کر دی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کاش اس کے بابا اسے یوں نہ چھوڑتے تو وہ کسی کے احسانات کے بوجھ تلے یہ ذلت نہ برداشت کر رہی ہوتی۔ عبید کمرے سے چلا گیا تو کمرہ لاک کیے وہ کافی دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ رات تک اس کو بخار ہو چکا تھا۔ جبکہ نجمہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تو اسے یوں بخار میں تپتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ انہوں نے جلدی سے عبید کو پکارا تھا۔ جی امی، وہ ان کے یوں پکارنے پر بھاگتا آیا تھا، مگر انہیں روتا دیکھ وہ خود بھی بے چین ہو چکا تھا۔ عبید دیکھو، سونیا کو کتنا تیز بخار ہے، جلدی کرو عبید، جلدی سے اپنے بابا کو کال کرو، انہیں کہو جلدی سے گھر آ جائیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ عبید نے تیزی سے افضل صاحب کو کال کی تھی، جس پر وہ کچھ ہی دیر تک گھر آ چکے تھے اور سونیا کو اسپتال لے گئے تھے۔ عبید خود اس کی حالت پر بے چین ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے افضل صاحب کو جو بتایا تھا اس پر تو افضل صاحب اور نجمہ بیگم حیران تھے، وہیں عبید افضل پریشان ہو کر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بچی کسی ذہنی دباؤ میں ہے، افضل صاحب کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کہا، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کس پریشانی کو سر پر سوار کر رہی ہے۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ سارا راستہ نجمہ بیگم اور افضل صاحب یہی سوچتے رہے کہ وہ کس بات پر پریشان ہو سکتی ہے، جبکہ عبید کا تو دماغ ہی سن ہو چکا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی باتوں کو وہ اتنا گہرا اثر لے رہی ہے۔ گھر پہنچ کر ان تینوں کو چھوڑتے وہ خود باہر نکل گیا تھا۔ آدھی رات تک وہ اسی بات پر سوچتا رہا کہ وہ اب کیا کرے گا، کیسے سونیا کو اس دکھ سے نکال سکتا تھا، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو تلاش کیا، جو توقع کے عین مطابق سونیا ابرار کے کمرے میں تھی۔ عبید ان کے پاس گیا تو کسی گہری سوچ میں غرق تھی، یہاں تک کہ عبید کے آنے کا انہیں علم تک نہ ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی انہیں دیکھتا رہا، مگر جب وہ کافی دیر تک اپنی جگہ سے نہ ہلی تب وہ ان کے قریب گیا اور نجمہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مما، عبید کے پکارنے پر وہ جیسے کسی گہری سوچ سے نکلی تھی۔ جی بیٹا، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی تو عبید نے انہیں وہاں سے بھیجنے کے لیے اور کافی بنانے کا کہا تھا، تو اس بات میں سر ہلا کر اسے وہیں رہنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تو عبید وہیں کرسی پر بیٹھ کر قریب کیے بیٹھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صاف شفاف چہرہ جو اس وقت زرد ہو رہا تھا،
خمدار پلکیں، سیدھی ناک اور اس کے نیچے بھرے ہوئے ہونٹ جو سختی سے پیوست تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ عبید نے بے ساختہ اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ نہ جانے اس کے لمس میں ایسا کیا تھا کہ سونیا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سامنے عبید کو دیکھ خوف سے اس کا جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مسلسل پیچھے کو ہوتی، جیسے وہ بیک گراؤنڈ میں گھس کر غائب ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اسے یوں خود سے ڈرتا دیکھ کر عبید کو شدید افسوس ہوا تھا، اور پھر بس اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر کافی دیر تک عبید افضل اپنے فیصلے پر غور کرتا رہا۔ پھر اس نے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے رات کے اس پہر کال کی وجہ پوچھی گئی۔ حیدر، مجھے تیری ایک مدد چاہیے، عبید نے بہت سوچ کر کہا تھا۔ کیسی مدد؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تو اس وقت کال کر رہا ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ حیدر نے ایک سانس میں کئی سوال کر لیے تھے، جسے سن کر عبید نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ تجھے یاد ہے تو نے چند دن پہلے مجھے کہا تھا کہ تو نے میرا پاسپورٹ بنوا لیا ہے؟ عبید ٹھہر کر بول رہا تھا جب حیدر نے بس کی بات کاٹ دی۔ اور تو نے کہا تھا تجھے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں؟ ہاں تب کہا تھا، مگر اب ہے، عبید نے بیڈ پر بیٹھتے کہا تو دوسری طرف بیٹھا حیدر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ تو میری ٹکٹ بک کروا دے جتنی جلدی ہو سکے، عبید افضل نے حیدر کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ حیدر جیسے پریشان ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے عبید؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ بس سے زیادہ بے چینی تو اس وقت عبید افضل کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ تبھی اس نے بس اسے ٹکٹ بک کروانے کا کہا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ پھر عبید نے اپنی پیکنگ کرنی شروع کی تھی اور یوں وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ حیدر نے اپنے تمام رابطے استعمال کرتے ہوئے عبید کے کہنے کے مطابق جلد از جلد بکنگ کروانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اگلی رات 9 بجے کی فلائٹ بک ہو چکی تھی۔ عبید کو یہ خبر سن کر اگر اچھا نہ لگا تھا تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ وہ بس وہاں سے جانا چاہتا تھا تب تک جب تک سونیا ابرار کی عمر اس سے شادی کے قابل نہ ہوتی۔ اس نے بیگ اٹھاتے باہر کی جانب قدم لیے تھے۔ اسے کچھ ضروری کام ختم کرنے تھے۔ رات ہونے سے پہلے سب سے پہلے وہ اپنے ماما بابا کو یہ خبر دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں اس پر بہت حیران بھی ہوں گے اور غصہ بھی کریں گے، اور توقع کے عین مطابق یہی ہوا تھا۔ عبید، تم ہوش میں ہو؟ افضل صاحب نے غصے سے پوچھا تھا، جبکہ نجمہ بیگم تو جیسے خاموش ہی ہو گئی تھی۔ اس کی اطلاع پر، جی بابا جان، یہ میرا شوق ہے، پلیز انکار مت کریے گا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا بولا تھا، جس پر افضل صاحب نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، زندگی جینے کا اکلوتا سہارا، اور اب وہی ان سے دور جانا چاہتا تھا، دور بھی 7 سمندر پار۔ یہ سوچتے ہی ان کا دل بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کی خواہش رد نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس کی یہ خواہش تھی تو بس ٹھیک ہے، اسے جانے کی اجازت دیں گے۔ یہ سوچتے انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور مسکرا دیے تھے۔ عبید نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا تھا۔ تم ہمیں بھول مت جانا، وہ نم لہجے میں بولے تھے۔ بیٹے کو کھو دینے کا ڈر دل میں سر اٹھا رہا تھا، تبھی یوں بول گئے تھے، جس پر عبید نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس پر بوسہ دیا۔ بابا جان، آپ کو بھی بھول سکتا ہوں بھلا؟ یہ کہتے وہ اپنی ماں سے ملا تھا، جو اس کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ پھر وہ بھی چلا گیا تھا، پیچھے اپنے ماں باپ تنہا چھوڑ کر۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے، اگر وہ نہ جاتا تو شاید کچھ بہت غلط کر دیتا۔ وہ سونیا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کچھ کر جاتا تو اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاتا؟ بس اسی لیے وہ چلے جانا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک وہ خود کو مضبوط کرتا رہا تھا۔ اسے وہاں جا کر اپنی پڑھائی شروع کرنی تھی، خود کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سونیا کے قابل بنانا چاہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ سونیا کو سکون کی زندگی دینا چاہتا تھا، جو اس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ تبھی اس نے اس سے دور جانے کا سوچا تھا۔ وہ سوچ کر جا رہا تھا کہ آہستہ آہستہ
سونیا کے دل سے اس خوف کو نکل جائے گا، مگر قسمت تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی جس سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ سونیا صبح سے اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ آج نہ اس کے چچا جان اس کے پاس آئے، نہ ہی چچی جان، جس پر وہ اسے بس حیرت ہی ہو رہی تھی۔ وہ اب کافی بہتر تھی، تبھی اٹھ کر خود ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس کی نظر نجمہ بیگم پر گئی، جو بظاہر تو سبزی بنا رہی تھی مگر ان کی سوچوں کا محور عبید کے گرد تھا۔ وہ چلتی ہوئی ان کے قریب گئی۔ خیریت ہے چچی جان؟ سونیا نے پریشانی سے ان کے فکر مند چہرے کو دیکھا تھا، پھر ان سے فکر کی وجہ پوچھی تو وہ ایک بار پھر سے رو دی۔ سونیا ان کے رونے پر بوکھلا گئی۔ چچی جان کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ خود بھی پریشان ہو چکی تھی۔ جب نجمہ بیگم انہیں اپنے رونے کی وجہ بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ عبید ملک سے باہر چلا گیا؟ سونی وہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، مگر میں جانتی ہوں میرا بچہ وہاں تنہا نہیں رہ سکتا، وہ تو میرے بغیر کبھی نہیں جاتا۔ جب تک میں اس کو کھانا نہ بنا کر دوں تب تک وہ کچھ نہیں کھاتا۔ اس کی ضد ہوتی ہے کہ وہ میرے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھائے گا، پھر اب کیسے وہ وہاں بنا کچھ کھائے پیے رہ پائے گا؟ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو بس اتنا سن رہا تھا کہ عبید چلا گیا، اب اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس کی مشکل ترین ہوتی زندگی جب اچانک عبید پڑھنے باہر ملک چلا گیا تو وہ تو جیسے آسمانوں میں اڑنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی بیماری تو کہیں دور جا سوئی تھی، پورا دن وہ چہکتی پھرتی تھی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ جب عبید کی کال آتی کسی نہ کسی بہانے سے منظر سے غائب ہو جاتی۔ اس کا اسکول پورا ہوتا، کالج شروع ہو چکا تھا۔ پہلے سال تو رزلٹ بہت اچھا آیا، اب اس کا دوسرا کالج میں سال تھا، اس کے بعد اسے یونی میں ایڈمیشن لینا تھا، جس کے لیے وہ دل لگا کر محنت کر رہی تھی۔ اسے شہر کی بیسٹ یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، جس کے لیے اس کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت محنت کر رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر افضل صاحب اور نجمہ بیگم بھی اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی محنت رنگ لے آئی۔ اس کی بے انتہا محنت اور نجمہ بیگم اور افضل صاحب کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا۔ نجمہ بیگم اور افضل صاحب بہت خوش تھے۔ اسی خوشی میں انہوں نے پورے خاندان کی دعوت کی تھی۔ سارا خاندان دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی بھتیجی کو سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔ سبھی کو سونیا کے بخت پر رشک آیا تھا، جیسے محبت کرنے والے چچا چچی ملے تھے جو اس کا خیال سگے ماں باپ سے بھی زیادہ رکھتے تھے۔ دعوت کے بعد سے سونیا ابرار کا یونی سٹارٹ تھا۔ شروع میں تو وہ کچھ گھبرائی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی تھی۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ نجمہ بیگم اور افضل صاحب، جو کافی دنوں سے اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے پریشان تھے، مطمئن ہو گئے۔ عبید کو گئے تیسرا سال تھا۔ سونیا کے اس دوران اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز جب وہ یونی سے گھر آئی تو سامنے اس کے بڑے چچا اور چچی بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ ان کے کہنے پر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ نجمہ بیگم کو ان کا یوں اس کے پاس بیٹھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ بہانے تلاشنے لگیں کیسے وہ سونیا کو ان کی نظر سے دور کر سکیں۔ پھر انہوں نے سونیا کو فریش ہو کر چینج کرنے کا کہا تو سونیا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو حیرت تھی، اس کے بڑے چچا اور چچی جا چکے تھے۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ وہ ان سے مل کر بھی نہیں گئے۔ اس نے اپنے دکھ میں یہ بھی محسوس نہ کیا کہ نجمہ بیگم پریشان ہے۔ وہ پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عبید جو اسے اتنے عرصے سے پردیس میں بیٹھا تھا، سونیا کے بارے میں ساری خبر رکھتا تھا۔ ابھی بھی اس کی بات اپنے والدین سے ہو رہی تھی، جو اس کے چھوٹے تایا اور تائی کی آمد سے آگاہ کر رہے تھے۔ عبید مسکراتے انہیں سن رہا تھا مگر اس کی مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہ رہی تھی۔ جب نجمہ بیگم نے کہا کہ تمہاری بڑی تائی سونیا کا رشتہ مانگ رہی ہیں حمزہ کے لیے اور وہ چاہتی ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے، میں نے ان سے کہا کہ سونیا تو ابھی پڑھ رہی ہے مگر وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے بعد پڑھ لے گی۔ عبید وہ ضد کر رہی ہیں۔ وہ عبید کو بتاتے ہوئے بھی شدید پریشانی کا شکار تھی، جبکہ عبید کا وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔
اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس سے اس کی زندگی کو دور کر رہا ہو۔ مما میں آ رہا ہوں پاکستان، لیکن میرے آنے کی خبر کسی کو نہیں ملنی چاہیے، سونیا کو بھی نہیں۔ اتنا کہتے اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ نجمہ بیگم کو جیسے کسی نے نئی زندگی دی تھی۔ عبید نے ایمرجنسی میں اپنی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ حیدر کو جب اس کو یوں اچانک جانے کا پتہ چلا تو اس کے پاس گیا۔ یہ کیا ہے عبید، پہلے اچانک آنے کی جلدی تھی اور اب تو ایک دم سے جانے کی جلدی مچا رہا ہے۔ حیدر سخت خفا لگتا تھا۔ بس یار، مجبوری ہے آنا بھی، اور مجبوری تھا اور جانا بھی، میری مجبوری ہے۔ عبید اپنا سامان پیک کر کے کہتا رہا تھا۔ کیسی مجبوری؟ حیدر نے پوچھا، جس پر وہ گہرا سانس لیتا۔ سیدھی ہوا میں اپنی کزن کو پسند کرتا ہوں، یوں کہہ لو کہ مجھے اس سے محبت اور اس سے دور رہنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ مگر اب کیا عبید؟ حیدر نے اس کی بات ادھوری دیکھ تیزی سے پوچھا۔ اب میرے تایا اس کو اپنی بہو بنانا چاہتے، جو میں ہونے نہیں دوں گا، اسی لیے مجھے واپس جانا ہے۔ میری غلطی ہے، آنے سے پہلے اسے اپنے نکاح میں لے لینا چاہیے تھا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ حیدر نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری وہی کزن ہے نا جسے تم ٹارچر کرتے تھے؟ عبید نے حیدر کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں اسے ٹارچر نہیں کرتا تھا، بس میں چاہتا تھا وہ اس دنیا سے دور رہے، اس کا ذہن اس دنیا کی حقیقت سے دور رہے۔ وہ سوچے تو صرف مجھے، اس کے ذہن میں صرف میرا عکس ہونا چاہیے، پھر جیسا بھی ہوا برا ہی کیوں نہ ہو۔ حیدر نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، ہاں برا ہی صحیح، مگر ہو صرف میرا۔ اس کے جنون پر حیدر بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر اگلے ہی دن وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ حیدر نے اس کی محبت اسے ملنے کی دعا دی تھی، جس پر عبید اس کے گلے لگتا آمین کہتا چلا گیا۔ جب اس نے پاکستان کی سرزمین پر پیر رکھا تو ایک دم ایک خوشی کی لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال گزر گئے۔ وہ 4 سال اپنے گھر سے دور رہا تھا، اپنے ماں باپ سے دور رہا تھا اور اپنی محبت سے دور رہا تھا۔ اس نے سونیا کے بارے میں سوچا تو بے ساختہ اس کی نظروں کے سامنے اس کا عکس آیا تھا، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں میری جان، دل ہی دل میں اسے مخاطب کیے وہ مسکراتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ سارا راستہ اس کا خوشی سے جھومتا رہا تھا۔ گاڑی گھر میں داخل ہوئی تو ماضی کا سارا قصہ اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ دوسری طرف جب اسے اچانک معلوم ہوا عبید واپس پاکستان آ رہا ہے تو ایک بار پھر اس کے پورے وجود میں اس کا ڈر اور خوف دوڑنے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو سمجھایا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو بہت کوشش کی، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوئی ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، اسی لیے وہ آرام سے چچی جان کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھی۔ نجمہ بیگم اپنے بیٹے کے آنے کی اطلاع پر بہت خوش تھیں، تبھی اس کی پسند کے کھانے بنا رہی تھیں، بس اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اور سونیا ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی بات کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جیسے اس کی آمد ہوئی تھی سونیا نے خود سے کہا، سب ٹھیک ہے، میں بہت بہادر ہوں، مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود سے کہتے وہ نجمہ بیگم اور افضل صاحب کے ساتھ باہر نکل آئی تھی، پر جب عبید کو اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم اس کا دل خوف زدہ ہونے لگا، وجود کانپنے لگا۔ اس نے سختی سے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ سامنے ہی عبید اپنے ماں باپ سے مل رہا تھا۔ ان سے مل کر جب اس کی نظر سونیا کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑائی تو اسے سامنے ہی کھڑا پایا تھا۔ عبید کی نظر خود پر پڑتے سونیا کا چہرہ سفید ہونے لگا تھا، جبکہ عبید اسے اتنا حسین دیکھ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کا حسن جیسے کھلتے گلاب کی طرح ہو گیا تھا۔ لمبے سیاہ بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، لبوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگی تھی، خمدار پلکیں ڈر اور خوف سے لرزنے لگی تھی، ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اس کا ڈر محسوس کرتے عبید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کچھ پل کے لیے اسے افسوس ہوا، پھر وہ گہرا مسکراتے اس کی جانب قدم لینے لگا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ سونیا الٹے قدموں اندر بھاگی تھی اور جاتے ہی کمرے میں قید ہو گئی۔
عبید اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ جب افضل صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا، نہ اسے اندر چلنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ عبید زبردستی مسکراتا ان کے ساتھ اندر چل دیا۔ نجمہ بیگم کے کہنے پر سونیا بہت مشکلوں سے باہر آئی تھی۔ ڈنر کے دوران بھی وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن کھانا کھا رہی تھی، جبکہ عبید کی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ وہ محسوس بھی کر رہی تھی، تبھی دل بھاگ جانے کو ہوا تھا، مگر مجبوری تھی۔ کھانا جلدی جلدی کھا کر وہ اپنے روم میں جانے لگی۔ جب عبید نے اسے پکار کر کافی بنانے کا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کافی بنانے چلی گئی۔ کافی دے کر بھی اس کی کوشش تھی کہ عبید کی نظروں سے اوجھل ہوئے، مگر افسوس عبید اس کی ساری کوشش ناکام کر رہا تھا۔ رات 10 بجے بہت مشکل سے وہ اپنے روم میں پہنچی تھی۔ اس کے جاتے ہی نجمہ بیگم نے عبید سے بات کرنے کا سوچا تھا اور افضل صاحب کو اشارہ کیا تو انہوں نے عبید سے وہ سوال کیا جس کا انتظار عبید اتنی دیر سے کر رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، جیسا آپ چاہیں۔ عبید کی رضامندی پر وہ پرجوش ہوئے تھے۔ پھر اگلے دن نجمہ بیگم نے اس بات سونیا کے سامنے رکھی، جس پر سونیا کو اپنے آس پاس ہر چیز سیاہ نظر آنے لگی۔ وہ مرے قدموں سے کمرے تک گئی، اندر جاتے ہی شدت سے رو دی۔ وہ کیسے انکار کرے، یہ سب سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ پھر اس نے دل و دماغ کے معاف ہونے پر انہیں ہاں کہہ دی۔ اگر مرنا ہی تھا تو یوں ہی صحیح۔ وہ ان کے احسانات کے بدلے ان کی خوشی نہیں چھین سکتے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اب اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی سوچ پر قسمت مسکرائی تھی۔ دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سونیا کے بابا ابرار صاحب بھی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر سونیا کا دل پھوٹ پھوٹ کر اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو خود اپنے پاس رکھے تاکہ وہ کسی کے احسانات کے نیچے اپنی خوشی نہ مارے۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ نکاح کے دوران اس نے بے ساختہ اپنے اللہ کو یاد کیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ رخصت ہو کر عبید کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ پل پل مرتے وہ وقت آیا جب عبید کمرے میں داخل ہوتا، اس کے قریب پہنچا۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے شکریہ سونیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو، میں کوشش کروں گا یہ ڈر ختم کر سکوں، اور تم سے بھی امید رکھوں گا کہ تم بھی ماضی بھول کر میرے ساتھ بخوشی اگلی زندگی گزارو۔ عبید کی باتیں اسے حیران کر رہی تھیں۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اگلے چند ہی دنوں تک اسے معلوم ہو چکا تھا عبید اس کے ساتھ کتنا خوش تھا۔ اب وہ اسے ڈراتا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے یوں فیل کرواتا جیسے وہ کسی ریاست کی ملکہ ہو۔ وہ اللہ کے حضور کئی بار سجدہ شکر ادا کر چکی تھی۔ عبید اپنے کیے رویے پر پچھتاتا تھا، اس سے معافی بھی مانگتا تھا، جس پر وہ بس اسے مسکرا کر دیکھتی۔ دوبارہ معافی مانگنے سے منع کرتی تو وہ ہنس دیتا۔ زندگی حلال پر کتنی پرسکون ہوتی ہے، یہ تو صرف عبید افضل ہی جانتا تھا۔